بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی حسین شہید کربلا الصلاۃ والسلام علیکہ یا حسین مظلوم کربلا الصلاۃ والسلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ الصلاۃ والسلام علی وارث نوح نجی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو، آج میں جس ہستی کا تعارف کروانے لگا ہوں، میں کیا حیثیت رکھتا ہوں ان کا تعارف کرانے والا، ان کا تعارف تو فضا میں ہے، ہواؤں میں ہے، ہر ایک چیز ان کا تعارف کرا رہی ہے، ان کا ذکر کر رہی ہے۔ میں تو ناقص انسان ہوں، میں تو ایک ناقص انسان ہوں، میں ان پاک ہستیوں کا تعارف نہیں کرا سکتا جو ان کا تعارف ہے۔ میں چند گزارشات پیش کرتا ہوں جو جناب امام حسین علیہ السلام کے انصار تھے کربلا کے میدان میں۔ ان میں سب سے ضعیف، سب سے زیادہ عمر والے جو تھے، جو جناب حبیب ابن مظاہر تھے۔ یہ جناب حبیب ابن مظاہر جناب امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے بھی دوست تھے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر بہت محبت رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور امام حسین بھی ان کے ساتھ بہت محبت رکھتے تھے۔ شاعر نے کہا، سنگتی شبیر دے بچپن دا، سنگتی شبیر دے بچپن دا گیا عجب وفا وخائے، کل ناقے بندیاں کوفے دیاں توڑ کے کربل آئے، تے سر دے کے اپنا کربل وچ انج کیتا فرض ادائے، ویر آ کے ایندی لاش اتے کیتا وین ہے اون دی مائے۔ جب میدان کربلا کے میدان میں جناب امام حسین علیہ السلام 7 محرم کا دن ہے، جب شمر میدان کربلا میں آیا لشکر کے ساتھ، تو جناب بی بی پاک کے کانوں پر بھی آواز پہنچ کے شمر میدان کربلا میں آ گیا ہے۔ تو جناب ثانی زارا پریشان ہو کے جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ویر حسین، مجھے پک ہو گیا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، کیونکہ اماں بطول نے، اماں زہرا نے فرمایا تھا کہ بیٹی زینب، تیرے بھائی کا قاتل شمر ہوگا۔ تو ویر حسین، آپ کا بھی کوئی سنگتی ہے، آپ کا بھی کوئی دوست ہے، تو آپ بھی اس کو بلائیں۔ جناب حسین ابن علی نے فرمایا، بین ہے، وہ کوفہ میں رہتا ہے، حبیب ابن مظاہر ہے اس کا نام۔ تو جناب بی بی فرماندے نے کہ اس کو خط لکھ دے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے کہا، اماں دی جائی، کوفے کے حالات بھی بہت خراب ہیں، ہو سکے وہ ناس پہنچ سکے تو مجھے دکھ ہوگا۔ جو جناب بی بی پاک فرماندے نے، ویر حسین، تحریر آپ لکھ دیں اور دستخط میں کرتی ہوں، وہ ضرور آئے گا، وہ اچھے ماں پیو کا پتر ہے، وہ ضرور آئے گا۔ تو جناب جو تحریر جناب امام حسین علیہ السلام نے لکھی، شاعر نے قلم اٹھایا،
تحریر کتا مظلوم سید، تحریر کتا مظلوم سید سنگتی میرے بچپن دا، رجب دی 28 کو چھوڑ دیتا اسی وسدا شہر مدینہ، کئی لکھ فوج دے نرگے وچ پھس سردار عدن، کئی لکھ فوج دے نرگے وچ گیا پھس سردار عدن دا، جندے کپڑے آئے خلق وچوں ہو سی او محتاج کفن دا۔ جناب شبیر علیہ السلام نے جناب امام حسین نے خط لکھ دیتا۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب ہم میدان کربلا میں ہیں اور ہو سکے تو آپ تشریف لے آئیں، تو اگر نہ آ سکیں تو یہ خط جو ہے یہ سر عام نہیں کھولنا، یہ بازار میں نہیں کھولنا، یہ پردے میں کھولنا ہے آپ نے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام کا قاصد جو خط جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس لے کے گیا، تو حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بازار میں جو نا اپنی داڑھی اور سر کے بالوں کے لیے رنگ لے رہے تھے، ان کو حذاب کرنے کے لیے رنگ لے رہے تھے۔ جب قاصد پہنچا تو قاصد نے سلام کیا اور کہا میں حسین ابن علی علیہ السلام کا قاصد ہوں، یہ لو خط اپنا۔ تو اس نے خط لیا اور خط لے کے جب گھر میں آیا اور کیا دیکھتا ہے، ایک طرف جناب ثانی زہرا کے دستخط ہوئے ہیں، تو جناب حبیب ابن مظاہر کی بیوی جناب حبیب ابن مظاہر سے پوچھتی ہے کیا لکھا ہے حسین ابن علی نے، تو جناب حبیب ابن مظاہر فرماندے نے گنڈ اکبر دی شادی دی، گنڈ اکبر دی شادی دی بجوائی چن زہرا نے، تسے لازمی آنا شادی تے فرمان ہے آن دی ماں دا۔ گنڈ اکبر دی شادی دی بجوائی ہے چن زہرا نے، تسا لازمی آنا شادی تے فرمان ہے آن دی ماں دا، دن داویں دے گانا بنسی کربل وچ چن لیلا دا، پاسی صحرا ڈھاندی ڈیگر کو بن کے مہمان قزادہ۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام نے تیاری شروع کی تھی اور تیاری شروع کر کے اپنے غلام کو کہا یہ جو گھوڑا ہے لے جاؤ کوفے کے باہر فلاں جگہ پہ لے جاؤ، میں وہاں پہ آتا ہوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے تیاری مکمل کر کے اور اپنے گھوڑے کے قریب آ گیا کوفہ کے باہر، تو اس کے ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کا 5 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس نے کہا بابا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے کہا بیٹا وہاں پہ فوجوں کا بہت بھیڑ ہے، بہت ہجوم ہے، آپ چھوٹے ہیں۔ تو اس بچے نے جو کہا ہے اپنے باپ سے، شاعر نے لکھا ہاتھ رکھ بابے دے قدماں تے رو آنکھیں بال ندانے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا اپنے بابا کو کہہ رہا ہے ہاتھ رکھ بابے دے قدماں تے رو آنکھیں بال ندانے، میرے چھوٹے سن دا فکر نہ کرنا دل وچ کر ارمانے، میں وچ کربل دے اے بابا تھی ویسا جلد جوانے، توڑے کوئی تے پتر صحابیاں دا تھی وے اصغر تو قربانے۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے سفر شروع کیا اور بہت جلد ہی امام علی مقام جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور آپ نے قدموں پہ بوسہ دیا، قدموں پہ ہاتھ لگایا، تو جناب امام فرماندے نے اے حبیب بہت جلدی آ گئے ہو، کوفے دا سفر تو بہت دور ہے، دور کا تھا۔ تو جناب حبیب فرماندے نے جب بھی تسا سچ فرمایا کربل تو نہیں کوفہ شہر قریبے، تسا سچ فرمایا کربل تو نہیں کوفہ شہر قریبے، میں کو اتنی جلدی گن آئیے تیرے نام دیے ترتیبے،
تیرا اتنا لکھنا کافی ہا تیرا اتنا لکھنا کافی ہے کیا تھی شبیر غریبے ہن خاتے دستخط بی دے کیویں کردا دیر حبیبے تسی سچ فرمایا کربل تو نہیں کوفہ شہر قریبے میں کو اتنی جلدی گن آئیے تیرے نام دی تدبیرے تیرا اتنا لکھنا کافی ہے گیا تھی شبیر غریبے ہن خطے دستخط بی دے کیویں لاندا دیر حبیبے عزیزان من جناب حبیب ابن مظاہر 10 محرم کو دن چڑھیا تو اصحاب بے حسین جان ساران حسین واری واری اپنا جان کی قربانی پیش کر رہے ہیں، تو جناب حبیب ابن مظاہر نے بھی اذن شہادت مانگی تو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب تو ضعیف ہیں، میں تے کو شہادت دی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو جناب حبیب نے صرار کیا اور جناب حبیب کو کہنے لگا میں آپ ضعیف کو کس طرح اجازت دوں، امام مولا مجھے اجازت دیں۔ تو جناب حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہ ولول آکھ ضعیف میں کو پنجتن پاک دا پنجواں نورے نہ ولول آکھ ضعیف میں کو پنج تن پاک دا پنجواں نورے ہی واسطہ ماں دی چادر دا نہ کر میں کو مجبورے میں کو جان اپنی قربان کرن دے جویں نوکراں دا دستورے میں کو جان اپنی قربان کرن دے جویں نوکراں دا دستورے جے خطے دستخط کیتے ہاں تھی راضی او مستورے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو اجازت مل جاتی ہے اور جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سوار ہو کے میدان کی طرف جا رہے ہیں تو 13 قدموں پہ جناب حبیب ابن مظاہر کا گھوڑا جو ہے رک جاتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں جناب عباس فرما رہے نے ذرا ٹھہرنا اتنی جلدی کر، جناب عباس علمدار فرما رہے نے ذرا ٹھہرنا اتنی جلدی کر سنگتی شاہ دے بچپن دا ذرا ٹھہرنا اتنی جلدی کر سنگتی شاہ دے بچپن دا شہادت دے شوق وچ بھل گئے اج تے کو ویر حسن دا حبیب گزاری یا نال جدے اج تائیں وقت امن دا ایک وار انہوں مل کے ونج تے کو واسطہ ہے پنجتن دا۔ جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور جناب امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں اور اذن شہادت لے کر اور دوبارہ زین کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور عزت پڑھتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے حملے میں 120 لائن فینار کیے، اس کے بعد حبیب ابن مظاہر نے دوبارہ حملہ کیا تو اس میں 160 لائن فینار کیے اور امام علیہ السلام دے اور حبیب ابن مظاہر نے پھر حملہ کیا اور 100 بندے کو فینار کیا۔ اس میں حبیب ابن مظاہر کو بھی بہت زخم آئے تھے اور وہ بھی بہت زخمی ہوا۔ تو اسی وقت جناب حبیب ابن مظاہر کو ایک تیر لگتا ہے تو جناب امام علی مقام جناب غازی عباس کو فرماندے نے دیکھیں آپ غازی عباس کو کہتے ہیں دیکھیں حبیب کہاں پہ ہے، تو اتنے میں ایک کم ظرف نے حبیب ابن مظاہر کو کمر میں تلوار کا وار کیا۔ جناب حبیب ابن مظاہر زمین پہ آتے ہیں اور جناب شبیر کی دید دیکھتے ہیں، ڈہزین تو لہندہ جناب حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں اور ڈیزین تو لہندہ بن وچ ہشا چین دا ہمرازے
दी जीन तो लहंदा बन विच शाह चैन शाह बचपन दा हमराज़े लगी तेग हबीब दी कमर उते लगी तेग हबीब दी कमर उते जख्म हुसैन दे नाज़े इवें तड़प के आया मकतल विच खतून दे गर्दा नाज़े जिवें विछड़ी बुलबुल बाग दे पासे कर आंदी ये परवाज़े जनाब इमाम अली मकाम। इस तरह हबीब अलैहिस्सलाम दी करीब आते हैं। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ज़मीन पे गिरे हुए हैं। जनाब इमाम अली मकाम जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर दा सर अपनी झोली में रखते हैं और आपकी दाढ़ी मुबारक आपके सर में हाथ फेरते हैं और जनाब हबीब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हबीब दे दाढ़ी मुबारक में हाथ फेरते हैं और जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर को जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते ने हबीब आपकी कोई हसरत हो तो आप मुझे बता दें, आपकी कोई हसरत हो तो आप बचा दें। तो जनाब हबीब ने कहा कोई हसरत नहीं, मैं राज़ी हूँ जनाब फ़र्ज़ंद ज़हरा। इससे बड़ी शहादत क्या होगी, इससे बड़ी शहादत क्या होगी कि मुझे हुसैन इब्ने अली ने गोदी में लिया हुआ है। ए हुसैन इब्ने अली मैं राज़ी हूँ आपसे, मैं राज़ी हाँ तां बदल दिती मेरी एक पल विच तकदीर। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर फरमा रहे ने मैं राज़ी हाँ तां बदल दिती मेरी एक पल विच तकदीर। सर मैं ना चीज़ दा रखिया विच जोली दे शब्बीरे। सर मैं ना चीज़ दा रखिया विच जोली दे शब्बीरे। मेरे सारे दुख थी ख़त्म वैसे शहजाद कदीरे। जद लाश मेरी ते वैन किता मां आउन दी खोल के वाले। इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन। ए हबीब इब्ने मज़ाहिर तुझ पे मेरा सलाम हो। ए हुसैन इब्ने अली के वो बूढ़े सहाबी जिसने अपनी कमर में कपड़ा बांध के खुद को जवान रखा, मेरा सलाम हो। हबीब इब्ने मज़ाहिर तुझ पर मेरा सलाम हो। ए हबीब तुझ पर मेरे आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा चाके गंजे शहदा विच रख दिया। तमाम बीबियाँ, तमाम मस्तूरात जनाब हबीब की लाश पे रो रही ने। जनाब तमाम बीबियाँ रो रही ने। कोई आंदी है हाय हमारे मेहमान मारे गए, कोई कहती है ए वीर हबीब। तो इसी सना में जनाब उम्मे कलसूम जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब हुसैन इब्ने अली के पास आती है। मेरी सैन जनाब उम्मे कलसूम तो अपने सर से चादर लहा के अपनी चादर वीर हुसैन दे हथ विच रख के आंदे ने। जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम नू फरमांदे ने कोई चीज़ मेरी मलकियत नहीं। जनाब उम्मे कुलसूम फरमांदे ने कोई चीज़ मेरी मलकियत नहीं। गया ददर जिगर को खाए साकू गुरबत चा मजबूर किता विच करबल दे सहराए। परदेसन समझ के चन वीरन ई मिन्नत हमशीर ते लाए। तैको सर दी चादर देंदी हाँ, तैको सर दी चादर देंदी हाँ मेहमान को कफन पवाए। तैको सर दी चादर देंदी हाँ मेहमान को कफन पवाए। वस्सलाम।